بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دین اسلام مخصوص عبادات کرنے ہی کا نام ہے، یا دین اسلام میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ بندہ مومن اپنے اہل خانہ، اپنے آل اولاد، اپنے بیوی بچوں اور عزیز و اقارب اور اپنی ذات کے لیے بھی کچھ ایسا وقت رکھے کہ جس میں وہ اپنی لائف کو اس طرح انجوائے کر رہا ہو کہ سب کے حقوق کو بجا لا رہا ہو؟ تو آئیے ہم اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایمان افروز حدیث کو سنتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری ایک مخصوص کیفیت ہو جاتی ہے، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ یقین کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم آپ کے پاس سے روانہ ہوتے ہیں اور ہم اپنے اہل خانہ، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں اور اپنے روزگار کے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ہماری ویسی کیفیت نہیں رہتی جیسا کہ ہماری کیفیت آپ کی صحبت میں رہ کر قائم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حنظلہ نے جب یہ بات ذکر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر تم جس کیفیت میں ہماری بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہو ایسے ہی رہو اور تمہاری وہی کیفیت قائم رہے، تمہاری سوچ اچھی رہے، آخرت والی رہے، تو یاد رکھو کہ اگر تم اس کیفیت میں رہو جیسی کیفیت میں ہمارے پاس ہوتے ہو تو یقیناً اللہ کے فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے رستوں میں آ کر تم سے ہاتھ ملا رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ سے یہ ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يَا حَنظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً، اور یہ ارشاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ اے حنظلہ، کچھ وقت اپنے رب کے لیے بھی رکھو، اور کچھ وقت اپنے اہل خانہ اور بیوی بچوں کے لیے بھی رکھو، اور کچھ وقت اپنی ذات کے لیے بھی رکھو کہ تم اس میں کچھ آرام بھی کر رہے ہو۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بندہ مومن اور دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے اور دعویٰ یہ کرے کہ جی میں تو بس عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور اس شخص کو نہ اپنی بیوی کا ہوش ہو، نہ اپنے بچوں کا ہوش ہو، اور اسی طرح نہ ہی اس شخص کو اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کا کوئی ہوش ہو، حتیٰ کہ اس شخص کے پاس اپنی ذات کے لیے بھی آرام اور اپنی ذات کے معاملات کو کہ اپنے آپ کو کس طرح بندہ تسکین دے، سکون دے، اس چیز کا بھی وقت نہ ہو، تو یہ ہرگز دینداری نہیں ہے۔ بلکہ دینداری یہ ہے ناظرین کرام کہ بندہ مومن جہاں رب العالمین کی عبادت میں اپنے وقت کو گزار رہا ہو تو جیسے ہی اس کی بیوی، اس کے بال بچوں کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ ان کی کفالت کے لیے بھی ہمتن وقت تیار ہو، اور یہی نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی اس کا رشتہ اور اس کا تعلق ایسے ہی گہرا ہو، اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی آرام دے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے اور پھر وہ عبادت جو وہ صحت مندی کی حالت میں کیا کرتا تھا تو اب اس عبادت کے بھی قابل نہ رہے۔ لہذا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جہاں حقوق اللہ کو ہمیں بجا لانا ہے وقت پر، وہیں ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔